بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ وعن کل الصحابۃ اجمعین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربی وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقض بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت راسه رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بارگاہ نبوی میں مقرب ہو جاؤں، میرا ایمان قابل رشک ہو اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کامل ایمان والا شمار کیا جاؤں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں مختلف اسلوب سے، مختلف طریقوں سے وہ صفات بیان کی ہیں جن سے آدمی قابل رشک بن سکتا ہے، جن سے آدمی بارگاہ نبوی میں مقرب ہو سکتا ہے۔ انہی میں سے یہ 6 صفات بھی ہیں جو آدمی اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے تو ساری دنیا اس پر رشک کرے گی۔ نبی علیہ السلام ایسے نیک بخت لوگوں کو قابل رشک بتاتے ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ ایک فرمایا خفیف الحاظ، وہ ذہنی طور پر مطمئن اور فارغ ہو، اس نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا بنا رکھا ہو، نہ مال و دولت اتنا ہو کہ اس کی حفاظت اور اضافے کی فکر میں ہی وہ سارا دن لگا رہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے ذہن اور دماغ کو مال و دولت کی فکر اور ہوس اور اہل و عیال کی بے جا اس سے بالکل آزاد کر کے آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہو، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی کیفیت ہو، ہلکا پھلکا۔ آج کل عام طور پر لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ وہ ایمان والا قابل رشک ہے جس نے اپنے آپ کو روپے پیسے اور گھر بار وغیرہ کی الجھنوں سے آزاد کرتے ہوئے ذہنی طور پر ہلکا پھلکا کر رکھا ہو، وہ تقدیر پر مضبوط ایمان رکھتا ہو، یہ یقین اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہو کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اور اس سے زیادہ میں حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر ویسے ہی ذہنی الجھاؤ میں مبتلا ہونا، فکروں کو اپنے اوپر سوار کرنا، یہ بیکار اور بے سود ہے۔ دوسرا فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، خوش بخت ہے، قابل رشک ہے وہ آدمی جو کثرت سے نمازیں ادا کرتا ہو، باجماعت نماز ادا کرتا ہو، نماز میں خشوع خضوع کا خیال کرتا ہو، اور تیسرا یہ بھی ذکر ہوا کل کی مجلس میں کہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہو۔ پھر فرمایا قابل رشک ہے وہ آدمی احسن عبادت ربی، اس کی تیسری پہچان یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت نہایت اہتمام اور سلیقے سے کرتا ہو، نہایت اہتمام اور سلیقے سے عبادت کرتا ہو، کوتاہی اور کاہلی سے کام نہ لیتا ہو۔ عبادت کے 2 پہلو ہوتے ہیں جی، ایک ہے حکم کو بجا لانا جسے ہم کہتے ہیں امتثال اوامر، حکم کو بجا لانا،
جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب چیزیں امتثال اوامر میں سے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے اجتناب نواہی، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے باز آنا، مثلا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اللہ رب العزت نے بھی منع فرمایا، ان سے اپنے آپ کو روکنا، ان اعمال سے۔ تو ایمان کامل کی دولت اس وقت آدمی کو میسر ہوگی اور قابل رشک ایمان والا وہ اس وقت بنے گا جس وقت کے وہ حکموں کو بجا بھی لائے گا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے گا بھی۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ وَإِطَاعُهُ فِي السِّرِّ، قابل رشک وہ مومن ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی کرتا ہے، یعنی اخلاص اور للہیت کے اعلیٰ معیار پر، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائیوں میں بھی، الگ ہو کر بھی، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت میں بھی وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے۔ وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ، اور فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ یہ پانچویں صفت بیان فرمائی، لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عام طور پر لوگ اس کو بہت زیادہ عزت اور وقار کی نظروں سے نہیں دیکھتے، گمنام زندگی گزارتا ہے، گمنام زندگی گزارتا ہے علم کا پہاڑ، عمل اور تقوی کا پہاڑ، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ پر گمنامی کی چادر اڑا دیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کا کوئی زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، بس اپنے خالق اور مالک کے ساتھ دھیان میں رہتا ہے، یعنی حب جاہ اس پر مسلط نہیں ہوتی۔ دو چیزیں انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ، ایک حب جاہ اور دوسرا حب مال۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازوں کو قائم کرو، اس کے ساتھ تمہارا حب جاہ، سٹیٹس کی محبت ختم ہوگی، اور حب مال وآتوا الزکاۃ، اللہ کے نام پر مال میں سے صدقات کرو، زکوٰۃ دو، تو اس کے ساتھ تمہارے اندر سے مال کی محبت کم ہو۔ تو فرمایا اگر کہیں مجبور ہو کر لوگوں کے سامنے آنا ہی پڑتا ہے تب بھی وہ فقط رضائے خداوندی کے لیے لوگوں کے سامنے آتا ہے، وگرنہ اصل وہ گمنامی کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ قابل رشک ایمان والا ہے۔ اور چھٹی صفت بیان فرمائی وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اب اس کے پاس مال و دولت اور رزق بقدر ضرورت ہے، مزید حاصل کرنے کی بجائے بس اسی پر صبر کر کے اکتفا کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، الحمدللہ، شکر ہے مالک کا۔ ہوس اور لالچ مال و زر کی اس میں نہیں ہوتی، اور قناعت کرنا اس کا مزاج بن گیا ہے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ انسان نے اپنی ضروریات اتنی بڑھا لی ہیں کہ تھوڑے پر نہ وہ قناعت کر سکتا ہے اور نہ اس کی ضروریات پوری ہو سکتی۔ ایسے میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنا اس کی مجبوری بن جاتی۔ پھر اور جب یہ خواہش بہت زیادہ پختہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان شرعی احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا حلال ہے حرام ہے، بس اس مقدار کو پورا کرنا ہے جو اس کی ضروریات میں سے ہے، جو اس کی ضرورت بن چکی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 صفات گرانے کے بعد فرمایا ہلکا پھلکا ہے اور نماز اہتمام سے ادا کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور ظاہراً اور باطناً اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق پر کفایت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے،
جب یہ 6 صفات اپنے اندر لے لیتا ہے وہ قابل رشک ایمان والا، تو فرمایا عجلت منیتہ، ایسے شخص کی موت جلدی آ جاتی ہے، ایسے جلدی سے آ جاتی ہے، روح عافیت اور سکون کے ساتھ جلدی سے نکل جاتی ہے۔ حب جار حب مال سے دوری اور ہمہ وقت آخرت کی فکر کی وجہ سے روح کی جلدی سے پرواز کر جانے میں کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ جس طرح اس شخص کی زندگی ہلکی پھلکی اور بے ضرر سی ہوتی ہے، اس کی موت بھی ایسی ہوتی ہے، ہلکی پھلکی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ نیک بندہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوگا کہ اس کے لیے رونے والے بھی بہت کم ہوں گے، لوگ اس سے چونکہ بہت زیادہ متعارف جو نہیں ہوں گے، گمنامی کی زندگی اس نے گزاری ہوگی، لوگ جاننے کے بھی نہیں کہ کون فوت ہوا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو عرش ہلے گا، اللہ کے ہاں ایک مرتبہ اور مقام پانے والا رخصت ہو رہا ہوگا دنیا سے، لیکن دنیا والوں کے علم میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کامل کی آخری پہچان ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی وہ دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اپنے پیچھے مال و متاع کی لمبی فہرست اور بہت بڑا بینک بیلنس نہیں چھوڑ کے جاتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خصوصیات کا حامل بنائے اور قابل رشک ایمانی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔